سارے 3-4 بندے اکٹھے ایک کمرے میں چپ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں 22 کروڑ جو عمران خان کے ساتھ نکل رہے ہیں بیڑ بکری ہے. عمران خان ریڈ لائن ہے اور یہ ریڈ لائن کراس کرنے کی کوئی بھی کوشش کرے گا ہم نے جواب دینا ہے, ہم نے بات کرنی ہے. اس وقت قوم اور آپ کے بیچ اکلوتا پردہ عمران خان ہے. اچھا مراد بھائی مجھے یہ بتائیں, جب عمران خان پیمس پہنچے تھے آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں کبھی آپ کی آنکھ کس طرف جاتی ہے, کبھی اس طرف جاتی ہے, کبھی سامنے جاتی ہے. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں بنی گلہ میں موجود ہوں, مراد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج یہ خبر آئی کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا, اس کے بعد ہزاروں کارکنان بنی گلہ پہنچ جاتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں مائیں بہنیں بزرگ بچے یہاں موجود ہیں. رات کے 3-3:30 کا ٹائم ہے, لیکن جہاں بیٹھے ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے نہیں دیں گے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اسے کراس کرنے نہیں دیں گے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے عمران خان کے لیے نہیں, یہ لوگ سارے حقیقی آزادی کے لیے, اور عمران خان اس وقت عالم اسلام کا ترجمان ہے. عمران خان بات کیا کر رہا ہے؟ عمران خان کہہ رہا ہے ہم امریکی غلامی نہیں مانتے, پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے, اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. پاکستان کسی کی غلامی نہیں کر سکتا, پاکستانی کسی کی غلامی نہیں کر سکتے. لیکن یہ چور ڈاکو لٹیرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم امریکی کے غلام ہیں, ہم بھکاری ہے اور ہم نے ان کے جوتے پالش کرنے ہیں. عمران خان نے دنیا کو کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, اور ان کے آتے ہی ڈوم اور شروع ہو جاتا ہے. عمران خان نے تو حقیقی آزادی پاکستان کا جو اصل مقصد تھا, آپ کا کیا خیال ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا 10 لاکھ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ 10 لاکھ شہداء نے پیش کیے تھے, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپنا گھر بار جائیداد ہے سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کی طرف آئے. وہ کیا زمین کے ٹکڑے کے لیے آ رہے تھے؟ کیا ان کے پاس وہاں پہ گھر نہیں تھا؟ وہ آ رہے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والا پاکستان ہے, یہ دنیا کے لیے مثال بنے گا, یہ دنیا کو رستہ دکھائے گا, یہ فلاحی ریاست کا ماڈل ہوگا. لیکن یہ سارے غلام چور ڈاکو آ گئے اور پاکستان کو کدھر لے کے گئے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی حسنین, یہ پاکستان بہت آگے نکل چکا ہے. پاکستان اپنے اصل مقصد کی طرف بڑھ چکا ہے. پاکستان اس ناری کی طرف جا چکا ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان بنایا تھا. لیکن سارے 3-4 بندے اکٹھے ایک کمرے میں چپ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں 22 کروڑ جو عمران خان کے ساتھ نکل رہے ہیں بیڑ بکری ہے. وہ بھائی یہ انسان ہے, یہ خوددار لوگ ہیں, یہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. اور عمران خان کی جو آپ نے بات کی گرفتاری کی, آپ نے بنی گالہ کی سچویشن دیکھی, لاہور, فیصل آباد, سیالکوٹ, پشاور, یہ رپورٹس بھی آپ سب کو مل چکی ہوگی, کیونکہ انہوں نے تو میڈیا پہ پابندی لگائی ہے. میڈیا پہ پابندی لگا دو کہ لوگ یوٹیوب پہ آ گئے, یوٹیوب پہ آپ نے بند کر دیا, لوگ ٹویٹر اور واٹس ایپ پہ آ گئے. آپ کیا کیا بند کرو گے؟ اور آپ نے اگر وہ بند کر دیا تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. آپ روک نہیں سکتے. مان لو یار ہار گئے ہو, مان لو کہ شکست ہو گئی آپ کو 17 جولائی کو بھی شکست دی تھی. تمام زمینی طاقت عمران خان کے خلاف تھی, لیکن قوم, اللہ کی مدد, عمران خان جیت گیا, سرخرو ہوا. آج جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم گرفتار کریں گے, یہ کریں گے, میں پہلے بتا چکا ہوں, وارن کر چکا ہوں, عمران خان ریڈ لائن ہے اور یہ ریڈ لائن کراس کرنے کی کوئی بھی کوشش کرے گا ہم نے جواب دینا ہے, ہم نے بات کرنی ہے, ہم نے کھل کے بات کرنی ہے, ہم نے ہر چوک, ہر چوراہے, ہر دکان, ہر بازار پہ کھڑے ہو کے بات کرنی ہے. اور پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. اس وقت قوم اور آپ کے بیچ اکلوتا پردہ عمران خان ہے, یہ پردہ ہٹانے کی کوشش مت کیجیے گا. اچھا مراد بھائی مجھے یہ بتائیں, جب عمران خان پیمس پہنچے تھے آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں کبھی آپ کی آنکھ کس طرف جاتی ہے, کبھی اس طرف جاتی ہے, کبھی سامنے جاتی ہے, تو لوگوں نے کہا کہ مراد سعید عمران خان کا سپاہی حفاظت کر رہا ہے. تو کیا دیکھیے چلو لوگ تو خوش ہو گئے نا, کچھ دیکھیے کیوں میمز وغیرہ بنے, لوگ خوش ہو گئے, بس ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ کیا عمران خان کو اس وقت شدید ترین خطرات لاحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ لوگ پکڑے بھی جا چکے ہیں, میں آپ کو یہ بتانا چلوں, کچھ لوگ پکڑے بھی جا چکے ہیں. کس وجہ سے؟ جان کو اگر خطرہ ہے, زندگی کو خطرہ ہے, اور کچھ لوگ پکڑے بھی جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ سازشیں ہوئی ہے. کس نے سازشیں کی, کس نے پلاننگ کی, یہ عمران خان صاحب آپ کو اپنی تقریروں میں بتا چکے ہیں, اور ان کی جو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو پیغام تیار کیا ہوا ہے. لیکن اس وقت جب آپ کی ریاست اور یہ جو امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہے وہ اسی میں لگے ہوئے کہ صحافیوں کو بند کر دو, چینل بند کر دو, اس کو گرفتار کر دو, اس کے اوپر تشدد کر دو, عمران خان کے اوپر FIRs کر دو, تو یہ تو تحفظ دینے والے تو نہیں ہیں, تحفظ تو یہ نہیں دے رہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب نے تحریک انصاف کا, میں تو ادنا سا کارکن ہوں, تحریک انصاف کے پورے کارکنان, تحریک انصاف کا ہر سپاہی عمران خان کا جان نثار ہے. میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ ہمارا جو بنی گالہ میں جان نثارانی عمران خان کا کیمپ لگا ہوا ہے, وہاں پہ ہمارے جو لڑکے ہیں اور جو کیمپ کا انچارج ہے
ان کو بھی اننون نمبر سے کال آئے اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کیمپ ختم کر دو اور یہاں سے جاؤ. اب جان نثار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا بیوقوف تھا جس نے فون کیا تھا. جان نثار کا مطلب اگر سمجھتے تو وہ فون کرتا. جان نثار ہے اس لیے تو بیٹے آپ کے کال سے ڈریں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارا کام تو آپ کو کال کرنا تھا، بتانا تھا، پیغام دینا تھا، آپ نہیں سمجھے، ہم اپنے طریقے سے سمجھا دیں گے. سمجھا دو بھائی، بیٹھے ہوئے ہیں یار. یہ طریقہ نہیں ہے. آئین ہے کہ نہیں ہے؟ قانون ہے کہ نہیں ہے؟ میں جو باتیں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ بات کر رہے ہو. میں نے آج تک آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی حسنین. یہ آئین پاکستان نے مجھے اجازت دی ہے، مجھے باؤنڈریز بھی بتائے ہیں، میں اس کا بھی لحاظ رکھ رہا ہوں. لیکن میں بصد احترام سوال کر رہا ہوں کہ جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے کہ یہ جنگل کا قانون ہے یار، کیا آئین معطل ہو چکا ہے؟ اچھا، تو جو 2 افراد گنز لے کے آپ کے گھر کے باہر پہنچے، تو کیا یہ جو آپ اسٹریٹ بات کر رہے ہیں، کیا اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں بہت کچھ جانتا ہوں، مجھے بہت کچھ پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے. لیکن میں اس وقت اس کے علاوہ اور بات کر رہا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں 2 بجے موٹر سائیکل سوار اسلحہ لے کے میرے گھر آتے ہیں. 2 منٹ کے فاصلے پہ میرے کچھ دوست تھے، میں نے ان کو فون کیا اور یہ موٹر سائیکل والے فرار ہونا شروع ہو گئے. جب یہ فرار کی راہ انہوں نے لی تو یہ ریڈ زون میں داخل ہونا چاہا. ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، 3 بندے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر، اور وہ جو ریڈ زون کی پہلی چوکی ہے وہ ان کے لیے چوکی ہٹ جاتی ہے، وہ آگے چلے جاتے ہیں. لیفٹ پہ فارن آفس بنتا ہے، پھر ذرا اشارہ کراس کر لو تو لیفٹ پہ پرائم منسٹر آفس ہے، رائٹ پہ ڈپلومیٹک انکلیو ہے. پھر اس کی کہانی آپ خود سمجھتے ہیں. دیکھیں جی، مراد سعید صاحب میرے ساتھ موجود تھے، میں اس وقت بنی گلہ میں موجود ہوں. ان کی بات آپ نے سنی، آگے چلتے ہیں، مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں.